آج یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک آزادی میں علماء کرام کا کوئی کردار نہیں۔ اس تحریک آزادی میں علماء کرام نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ ماڈرن لوگوں نے تحریک آزادی بھی چلائی۔ ماڈرن لوگوں نے پاکستان کے قیام میں بھی اپنے کردار کو ادا کیا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک آزادی میں اور اس پاکستان کی آزادی میں علماء کرام کا کیا کردار رہا۔ 1600 کے بعد انگریز بر صغیر میں داخل ہوا اور یہاں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ تحریک کی کمان سید احمد رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے کی اور بے شمار علاقوں میں انگریز کو شکست دی۔ 1831 میں سید احمد رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل رحمہ اللہ بالا کوٹ کے مقام پر بے شمار رفقا کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا اہم ترین معرکہ شاملی کے میدان میں لگا، جہاں انگریز کو سخت جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معرکے کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھے اور ان کے خاص کمانڈروں میں حافظ محمد ضامن، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر علماء شریک تھے۔ اس معرکے میں بے شمار علماء اور طلباء شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء کو فتوی جہاد کے جرم میں کالے پانی کی سزا سنا دی گئی۔ مفتی کفایت علی کو جنگ آزادی کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 1857 کی شکست کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے اسلامی روایات کے تحفظ اور ملک کی آزادی کی خاطر 1866 میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم نامی علمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر آزادی کی تحریکوں کا مرکز اور سرچشمہ ثابت ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم محمود حسن شیخ الہند نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ 1917 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے حجاز مقدس سے شیخ الہند کو گرفتار کر کے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عزیز گل رحمہ اللہ، مولانا حکیم نصرت حسین رحمہ اللہ، مولانا ابو حیدر احمد کے ہمراہ بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا کی جیل میں جلا وطن کر دیا گیا۔ 1919 میں مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کی۔ مولانا شوکت علی اور ابو الکلام آزاد جیسے عظیم قائدین بھی ساتھ تھے۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اور سید محمد دیدار علی شاہ نے مطالبہ پاکستان کو مدلل فتوی کی صورت میں پیش کر کے تحریک آزادی پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مرابادی نے مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کا اعلان کیا۔ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کے والد ماجد عبدالعلیم صدیقی قادری نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ مفتی محمد شفیع، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے نتیجہ خیز کاوشیں سر انجام دی۔ 15 اگست 1947 کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، جبکہ مشرق پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تلاوت قرآن اور دعا کے بعد پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز حاصل کیا۔ 11 ستمبر 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کی نماز جنازے کی امامت فرمائی اور تدفین کے سارے مراحل سر انجام دیے۔
مارچ 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے عنوان سے قرارداد منظور کی تو اسلام کی بنیادی تعلیمات، اساسی احکامات اور اہم جزیات کو آئین کا حصہ بنانے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور ان کے رفقائے کار نے بھرپور کردار ادا کیا۔